السلام علیکم. ہارٹ لنک نیوز کے ساتھ ذوالفقار خان. آج میں ایک ایسی شخصیت جن کو اگر کہا جائے کہ ان کی شخصیت پرت در پرت کھلتی جا رہی ہے اور مختلف حوالوں سے مشہور و معروف ہیں. صحافتی حوالے سے دیکھیں تو ان کا ایک بڑا نام ہے. پھر سیاسی، سماجی اور رفاہی حوالے سے دیکھیں تو وہاں بھی ان کی خدمات قابل رشک ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو جو آج میں آپ کے سامنے اجاگر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ان کی شاعری. جب شاعری کا لفظ سامنے آتا ہے تو طبیعت کی نازک مزاجی اور ایک ادبی لطافت کا احساس ہوتا ہے. تو میرے ساتھ آج موجود ہیں مشہور شاعر، صحافی، سیاسی، سماجی شخصیت جناب حسن علی طاہر صاحب. تو آج ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو شاعری کا شوق ہے یہ کہاں سے شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا؟ جی بہت شکریہ ذوالفقار صاحب، آپ نے وقت دیا. اور شاعری کے شوق کی بات یہ ہے کہ جب لکھنا پڑھنا شروع کیا اوائل عمری میں تو ایک چیز نے بڑا انٹ کیا، بڑا کشش محسوس ہوئی ردم میں. کائنات میں ایک ردم ہے اور جب ہم بچے عموماً آپ کو پتہ ہے بچوں کی شاعری صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب جی نے جی اور اپنا علامہ اقبال کی بچوں کے لیے لکھی ہوئی نظمیں ہمارے بچپن میں جو ہے وہ عام تھی، جی نصاب کا حصہ بھی تھیں. تو ان سے متاثر ہو کے جو ہے نا وہ شاعری کی طرف رغبت ہوئی اوائل عمری سے ہی. اچھا سر، عموماً دیکھنے میں یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو لوگ شاعر ہوتے ہیں ویسے ہی بڑے نازک مزاج سے لوگ ہوتے ہیں اور بڑا فیلنگز کے حوالے سے بڑے خوش طبع بھی ہوتے ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ شاعری کے پیچھے کچھ درد بھی چھپے ہوتے ہیں. تو کیا آپ کی کہانی میں ایسا کوئی ٹویسٹ آیا ہے؟ جی ذوالفقار صاحب، جس دار کی طرف آپ کا اشارہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ رومانس جو ہے وہ شاعری کا جزو لازم ہے نا. غزل جی خصوصاً اردو میں، فارسی میں جو روایت ہے جی جی وہ اس کے پس منظر میں جو ہے وہ رومانس اہمیت رکھتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو صرف ایک حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے. میں نے عرض کی کہ اوائل عمری سے شوق تھا تو کسی بھی فرد کی، انسان کی پہلی محبت اس کے ماں باپ، اس کے والدین ہوتے ہیں. بالکل. تو تقریباً میرا خیال ہے کہ 5.5 سال کی عمر تھی تو کچھ وقت کے لیے اپنی والدہ سے دور رہنا پڑا. تو پہلی نظم والدہ کی یاد میں لکھی تھی، ماں کے عنوان سے. وہاں سے آغاز ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو جی قدرت نے آپ کے جینز میں رکھ دی ہے، آپ کی فطرت میں رکھ دی ہے. وہ اشکار کب ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کا 20-30 سال کی عمر میں ہوتا ہے، کچھ کا اوائل عمری میں ہو جاتا ہے. کوئی مصور ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی آرکیٹیکٹ ہے، کوئی ٹیکنیکل ذہن رکھتا ہے تو وہ جی اس پہ کب اشکار ہوتا ہے. تو مجھ میں بچپن میں یہ اشکار ہو گیا تھا. تو وہ ایک ٹوٹی پھوٹی کاوش تھی ایک بچے کی، جی وہاں سے آغاز ہوا تھا. جی ماشاء اللہ. یہ واقعی قدرتی ایک ہوتا ہے، ودیت کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کس شعبے میں جا رہے ہیں اور کس شعبے کے حوالے سے بات کریں. تو جو پہلی آپ ماں کے عنوان سے آپ نے نظم لکھی، اگر اس کا کوئی شعر آپ کو یاد ہو اس وقت تو وہ ہمارے ناظرین کی نظر کیجیے گا. دیکھیں جی، اب کم و بیش 40-42 سال قبل کی چیز جو ہے وہ یاد کا ہوگی نہ کہ وہ صفحہ محفوظ ہے. وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ میں وہ لیٹر پہ لکھ کے نظم اور پوسٹ کرنے گیا تھا، لیکن وہ واہ میں ہماری رہائش تھی انوار چوک، ایک پوسٹ وہ باکس جو ہے ابھی بھی لگا ہوا ہے. جی تو اس کے پاس وہ ایک صاحب بیٹھے تھے، بڑے پہلوان ٹائپ، بڑی بڑی مونچھوں والے. تو جی انہوں نے مجھے گھور کے دیکھا تو میں ڈر کے واپس آ گیا. جی تو وہ کہیں پڑا رہا پیپر جو ہے نا. تو پھر اس کے بعد وہ ظاہر ہے گم گیا، یادداشتوں میں محفوظ نہیں ہے. وہ کچھ 1-2 لائنیں ہوں گی، پتہ نہیں، جی جی کہ تو نہ ہو تو تیرے بنا یہ گھر ویران ہے،
تو اس گھر کی جان ہے، کچھ اس طرح کی کچھ لائنیں تھیں ایک بچے کی لکھی ہوئی، تو وہ نظم تو یاد نہیں ہے، نہ محفوظ ہے۔ ظاہر جب انسان بچپن میں ہوتا ہے اس کے خیالات، اس کے الفاظ وہ اسی بچپن کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں، تو آگے چل کے ایک آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اپنی شاعری کو کتابی شکل میں لانے کا کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ جی جلدی انشاءاللہ۔ پچھلے کچھ سالوں سے اپنی ذاتی کاروباری مصروفیات کی بنا پہ اس طرف توجہ نہیں دے سکا خواہش کے باوجود۔ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمپائلیشن کا عمل جاری ہے، کچھ چیزیں اکٹھی کر کے ان کو مسودے کی شکل دے کے، تو انشاءاللہ کوشش ہے اس سال نہیں تو آئندہ سال اگر زندگی نے وفا کی اور رب نے چاہا تو انشاءاللہ کمپائلڈ کتابی شکل میں سامنے آئے گی۔ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ اشعار اپنے پیش کر دیں۔ ذوالفقار صاحب، یادداشت کا مسئلہ ہے۔ بعض شعراء کو یہ ودیت ہوئی ہوتی ہے کہ وہ پوری رات سناتے رہتے ہیں، ایسے اساتذہ کے پاس ہم بھی بیٹھے ہیں، تو پوری غزل یا نظم کوئی اس طرح یاد نہیں ہوگی، لیکن جو کچھ اشعار یاد آتے ہیں میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک شعر سے ابتدا ہے کہ بولو کہ جس طرح سے کوئی بولتا نہ ہو، بولو کہ جس طرح سے کوئی بولتا نہ ہو، خاموش یوں رہو کہ ہمیں گفتگو لگے۔ واہ زبردست۔ ایک اور شعر ہے کہ اشک باہر نہیں اندر کی طرف بہتا ہے، اشک باہر نہیں اندر کی طرف بہتا ہے، یعنی دریا ہے سمندر کی طرف بہتا ہے۔ زبردست۔ تو اشعار کے کوئی دولت کوئی دنیا سے دعا لیتا ہے، جس نے جو کچھ بھی کمانا ہو کما لیتا ہے۔ کوئی دولت کوئی دنیا سے دعا لیتا ہے، جس نے جو کچھ بھی کمانا ہو کما لیتا ہے۔ تیری باتوں پہ یقین کر ہی لیا ہوتا مگر تو جو ہر بات پہ یہ نام خدا لیتا ہے۔ زبردست زبردست، ماشاء اللہ۔ 2-3 اشعار ہو رہے ہیں کہ وہ خوئے دل لگی باقی ہے میری، سو تجھ سے دوستی باقی ہے میری۔ وہ خوئے دل لگی باقی ہے میری، سو تجھ سے دوستی باقی ہے میری۔ سزائے موت کے قیدی سے کہنا، سزائے زندگی باقی ہے میری۔ سزائے موت کے قیدی سے کہنا، سزائے زندگی باقی ہے میری۔ کسی کے حسن کا ہی معجزہ ہے کہ یہ جو شاعری باقی ہے میری۔ کسی کے حسن کا ہی معجزہ ہے کہ یہ جو شاعری باقی ہے میری۔ میرے بچوں کی دنیا مختلف ہو، یہ خواہش آخری باقی ہے میری۔ میرے بچوں کی دنیا مختلف ہو، یہ خواہش آخری باقی ہے میری۔ سزائے موت کے قیدی سے کہنا، سزائے زندگی باقی ہے میری۔ تو اشعار ہیں کہ میں محو فکر رونق بود و نبود تھا، ایک عرصہ حیات کہیں کھو گیا میرا۔ میں محو فکر رونق بود و نبود تھا، ایک عرصہ حیات کہیں کھو گیا میرا۔ کوئی نہیں تھا کوئی نہیں کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں تھا کوئی نہیں کوئی بھی نہیں، پھر یوں ہوا کہ تو ملا اور ہو گیا میرا۔ یہ ہمارے ساتھ آج حسن علی طاہر صاحب موجود تھے، ان سے ہم نے تھوڑی بہت باتیں بھی کی اور ان کی شاعری کو بھی انجوائے کیا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ان سے اور مزید تفصیلی انٹرویو بھی ان کا لیں گے اور ان کی شاعری کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔ تو آج کے لیے ٹائم دینے کے لیے بہت بہت شکریہ جی۔ آپ کا بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا۔ شکریہ جی۔